اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ مسلمان مرد اور عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو زنا سے انسان کو بچاتی ہیں۔ اب اس کا حل بھی اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا کہ انسان اپنے آپ کی حفاظت رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی نگاہوں کی حفاظت کا حل کیا ہے کہ جب لڑکا لڑکی جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کر دو، ان کا نکاح کر دو تاکہ وہ برائیوں سے محفوظ رہیں۔ تو آج ماحول معاشرے میں جو برائیوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان جو لڑکے لڑکیاں جوان ہوتے ہیں ان کی شادیاں نہیں کی جاتی، بر وقت شادی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ماحول معاشرے کے اندر خرابیاں پھر پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کاموں میں جلدی کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرو، جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر نہ کرو، اسے جلدی دفن کرو، اور نمبر 3 جب لڑکا لڑکی جوان ہو جائیں اور ان کے مناسب رشتے ملتے ہوں تو جلدی ان کے نکاح کر دو۔ انہیں اگر گھروں میں بٹھا کے رکھو گے تو پھر یہ خرابیاں پیدا ہوں گی۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کرو اپنوں میں، نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو، اپنے لائق غلاموں اور کنیزوں کا، یعنی جو تمہارے نوکر وغیرہ ہیں، جو تمہارے ماتحت افراد ہیں، ان کے نکاح میں بھی تعاون کرو۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ بعض رشتہ داروں میں، محلے داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، تو نکاح کو آسان کیا جائے۔ اس کے اندر اتنی یہ جو ہماری رسم و رواج کی وجہ سے مہنگائی ہو جاتی ہے اور پھر بوجھ اور خرچے بڑھ جاتے ہیں، تو ہمارے رسم و رواج کو کم کر کے جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق ماتحت جتنے افراد تمہارے ہیں ان کے نکاح کر دو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ بندہ تنگ دست ہو، خرچہ پورا نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا؟ فرمایا وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ یعنی نکاح کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ قرآن نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے تو نکاح کرنے کے بعد اللہ اس کی تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک فطرتی چیز بھی ہے کہ وہ بندے جو نکھٹو ہوتے ہیں، کام کاج نہیں کرتے، جب ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے تو وہ اپنی احساسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کام کاج کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب کام کاج کریں گے تو ان کے ہاں پیسہ بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک بندہ کام ہی نہیں کرے گا، سارا دن گھر سویا رہا ہے تو پیسہ کہاں سے آنا ہے؟ محنت کرے گا، گھر سے نکلے گا، کام کاج کرے گا تو اس کے گھر میں پیسے بھی آئیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والی جو خاتون ہے اس کے مقدر میں اللہ نے رزق زیادہ لکھا ہو، اس کی وجہ سے بھی اللہ اسے رزق عطا کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے تعجب ہے اس شخص پہ کہ جو بغیر نکاح اپنے لیے مال و دولت کو زیادہ چاہتا ہے، بغیر نکاح کے مال و دولت زیادہ نہیں آتا، نکاح کرنے کے بعد ہی اللہ رزق میں فراخیاں پیدا فرماتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے بھی یہ کہا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب، اپنے فضل سے انہیں اللہ غنی کر دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو اس سنت سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، وہ میری سنت پہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ سنت ہے کہ جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ طریقہ کار رہا، اور اس سے ہی انسان بہت ساری خرابیوں اور بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اب نوجوان بچے بچیوں کے نکاح کر دیے جائیں تو انسان کا معاشرہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اگر بڑی عمر کا بھی اس کا وہ کسی طریقے سے رنڈوا ہو گیا ہے، طلاق دے دی ہے، تو یہ نہیں کہ وہ بیٹھا رہے۔ جس طرح کہ ہندوؤں کے ہاں یہ رسم تھی کہ اگر عورت کا خامن فوت ہو گیا ہے تو پہلے تو وہ اسے اس کے ساتھ جلا ہی دیتے تھے کہ وہ مر گیا تو بھی ساتھ مر جائے، اور پھر اب ان کے ماحول معاشرے میں یعنی اسلام نے عورت کو تو بچایا لیکن ان کے جو رسم و رواج جو ذہنی سطح تھی وہ تو ٹھیک نہیں ہوئی، ابھی تک بھی وہ اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں جس کا خامن فوت ہو چکا ہو، اور اس کا دوسرا آگے نکاح کرنا اسے برا سمجھا جاتا ہے۔
اور چونکہ ہم بھی ان کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں وہ تو بیوہ ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا اچھا نہیں ہے، یا اسی طرح اگر کسی شخص کی بیوی فوت ہو گئی تو وہ اگر دوسرا نکاح کر لیتا ہے تو لوگ اسے تانے دیتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے، بجائے اس کے کہ انسان کسی برائی کی طرف جائے، اس برائی سے بچنے کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اللہ نے شاہ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دستیاں بھی دور فرما دیتا ہے، اور اس کے علم میں ہے کہ انسان کن وجہ سے بھٹک سکتا ہے، کن وجہ سے وہ برے راستے پہ چل سکتا ہے، ان راستوں کو بند کر دیا جائے اور اچھے راستے اس کے لیے اختیار کیے جائیں جو قرآن و سنت نے بتائے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے شاہ فرمایا نکاح کرو، اس نکاح کرنے سے ایک تو نگاہیں جھکتی ہیں اور دوسرے بندے کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو نکاح کرنے کے باوجود اگر کوئی بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت بھی نہیں کرتا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا تو وہ بدترین بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شادی شدہ ہو کر اگر زنا کرے تو اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے، کیونکہ اس کے گھر میں سارا ماحول موجود ہے اور اس کے باوجود وہ باہر جاتا ہے، کیوں؟ اور وہ شخص جو بغیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے، برائی کے راستے میں جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی سزا کم ہے، اس سے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اسلام نے اگر ایک چیز کا حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو اور اگر کسی دوسری چیز سے منع کیا ہے یعنی بد نگاہی نہ کرو تو ساتھ ہی ساتھ اس کا حل بھی بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسے حل کو استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔